یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں کا افسوس ہوا جو مرتے دم تک ختم نہیں ہوا. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تیسرا میرا توشہ دان. تو صحابہ کرام نے کہا کہ 2 چیزوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن توشہ دان اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کچھ موجود ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے تھیلے کے اندر کچھ کھجوریں موجود ہیں. آپ نے صحابہ اکرام کو بٹھایا اور دسترخوان پر جب سب بیٹھ گئے تو کھجوریں دسترخوان پر رکھی گئی. آپ نے دعا فرمائی، حتیٰ کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھجوریں کھا لی، لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ ان کے اندر برکت رب العالمین ڈال دیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کا دور گزر گیا. آپ کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، حتیٰ کہ وہ میرے پاس کھجوریں موجود رہیں اور 40 من یا اس سے زیادہ ان کو میں نے خرید بھی کر دیا، لیکن پھر بھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی وہ تھیلا میرے پاس موجود رہا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد چونکہ امن نہ رہا تو اس دور کے اندر وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، جس کا افسوس آج تک مجھے ہے. یہ وہ توشہ دان ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے شاہ ایران کو خط لکھا کہ اسلام قبول کر کے میری خدمت میں آ جاؤ. شاہ ایران نے جب وہ خط پڑھا، چونکہ وہ بادشاہ تھا اور بادشاہوں کے اندر بڑا غرور تو اور تکبر ہوتا ہے، کرسی پر بڑا ناز ہوتا ہے. جب شاہ ایران کے پاس خط گیا تو شاہ ایران نے غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے کر دیا، خط کو پھاڑ دیا، اور شاہ ایران کا جو گورنر تھا یمن کا، اس کو پیغام دیا اس حجاز کے نبی کو گرفتار کروا کے میرے پاس لایا جائے. تو یمن کے گورنر نے 2 قاصد بھیجے. وہ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہا کہ شاہ ایران نے آپ کی گرفتاری کا آرڈر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام لایا گیا تو آپ مسکرانے لگے کہ اچھا مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر دیا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آج رات میرے پاس گزارو، صبح آپ چلے جائیں. وہ رات ادھر ہی سوتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہ ایران جس نے مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، اس کو رات اپنے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. جب انہوں نے کہا، انہوں نے سنا اس گورنر کے قاصدوں نے، تو کہنے لگے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کی یہ بات اپنی ڈائری میں محفوظ کر رہے ہیں اور اپنے گورنر کو بتا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گورنر کو بتا دینا کہ جہاں پر شاہ ایران کی حکومت ہے وہاں پر میرا دین پہنچ کر رہے گا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ڈائری میں محفوظ کی اور جا کر گورنر کو بتایا. چونکہ ٹیلی فونوں کا دور نہیں تھا، وائرلیس کا دور نہیں تھا. گورنر نے جب یہ بات سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگا یہ بات بادشاہوں کی نہیں ہے، اگر واقعی یہ بات انہوں نے کہی ہے تو میں اس کی تحقیق کرتا ہوں. گورنر نے تحقیق کی تو واقعی شاہ ایران کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا. تو گورنر نے فوراً اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا کہ جو نبی یہ خبریں دے رہا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا.